اخلاقیات جماعت تاہم باب نمبر 1 مذاہب کا تعارف، اس کا سبق نمبر 2 ہم کر رہے ہیں گناہ اور جرم کا تصور۔ اس میں سوال نمبر 1 ہم کر چکے ہیں، سوال نمبر 2 ہے جرائم کی بیچ کنی میں مذاہب کا کردار پیش کریں۔ سوال نمبر 2 ہے تفصیلی سوال میں جرائم کی بیچ کنی میں مذاہب کا کردار پیش کریں۔ جواب ہے مذہبی احکام کی پابندی سے جرائم کا خاتمہ۔ مذہب معاشرہ میں بھلائی اور سکون کے ساتھ زندگی گزارنے کا سبق دیتا ہے، جن کو کروڑوں انسان تسلیم کرتے ہیں اور ان پر عمل بھی کرتے ہیں۔ بہت سے ممالک ان مذہبی ہدایات کے مطابق قانون سازی بھی کرتے ہیں۔ مذاہب کچھ کام کرنے کے احکام دیتے ہیں اور کچھ کاموں پر پابندیاں عائد کرتے ہیں۔ گناہ اور جرائم کی جڑیں انسانی فطرت میں گہرائی تک اتری ہوئی ہے۔ اگر کسی معاشرے کا بڑا حصہ مذہبی احکامات کا پابند ہے تو اس معاشرے میں جرائم کی شرح کم ہوتی ہے۔ الہامی مذاہب کے مطابق قانون سازی، الہامی مذاہب کے مطابق ایسا قانون نافذ کیا جائے جس میں نہ صرف انسان کے جان و مال اور عزت و آبرو کا تحفظ فراہم ہو بلکہ کڑی سے کڑی سزائیں دے کر جرائم کی بیچ کنی کی جائے۔ عدل و انصاف کی فراہمی، مذہب عدل و انصاف پر زور دیتا ہے جس پر عمل کرنے سے جرائم نہایت کم ہو جاتے ہیں۔ جرائم روکنے کے لیے سزا کا ہونا ضروری ہے۔ مذاہب اس لحاظ سے بھی گناہ اور جرم کو روکنے میں مرکزی کردار ادا کرتے ہیں کہ انسان کے اندر جواب دہی کا احساس موجود ہوتا ہے اور وہ موت کے بعد کڑی سزا سے بچنے کے لیے تنہائی اور سازگار مواقع ملنے پر بھی جرائم اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ انسانی زندگی کے مختلف تصورات، انسانی زندگی میں جائز اور ناجائز نیز گناہ اور ثواب، صحیح اور غلط کے تصورات بھی مختلف ہوتے ہیں۔ ایک معاشرے میں جو کردار اچھا تصور کیا جاتا ہے وہی کردار دوسرے معاشرے کے ماحول کے مطابق قابل نفرت سمجھا جاتا ہے۔ بعض ناپسندیدہ رسم و رواج معاشرے میں رواج پا جائیں تو ایک کچھ عرصے بعد انہیں اپنانے میں کوئی قباحت محسوس نہیں کی جاتی۔ اس کے باوجود کچھ اخلاقی خوبیاں اور خامیاں ایسی ہوتی ہیں جن پر بہت سی قوموں اور معاشروں کا اتفاق ہوتا ہے اور یہی مذہب کے مقرر کردہ اصول ہیں۔ مذہب کے اصول و ضوابط، تمام مذاہب میں ایک ایسی خدائے بزرگ و برتر ہستی کا تصور موجود ہے جو پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے اور اسے چلا رہا ہے۔ تمام الہامی مذاہب کی یہ قدر مشترک ہے کہ انسان اپنے خالق و مالک کی ہدایت کے مطابق زندگی بسر کرے۔ اسی طرح مذہب زندگی بسر کرنے کے اصول و ضوابط اور لائحہ عمل دیتا ہے جنہیں کروڑوں انسان مانتے ہیں اور ان پر عمل بھی کرتے ہیں۔ بہت سے ممالک مذہبی ہدایات کے مطابق قانون بناتے ہیں۔ مذہب انسانوں کو کچھ کام کرنے کے احکام دیتا ہے اور کچھ کاموں پر پابندیاں لگاتا ہے۔ ان مذہبی اصول و ضوابط کی خلاف ورزی گناہ تصور ہوتی ہے۔